میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ، وہ بہت ہی بے حیائی کی بات ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مکہ کے کافر اتنی گئے گزری تھے، اتنا بیکار، اتنا بگڑا ہوا ماحول، اتنا خطرناک، لیکن شریف لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو کافر تھے، جن کو قرآن میں کافر کہا گیا، مشرک کہا گیا، ان کی بات بتا رہا ہوں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں اپنے صحابہ کرام کو لے کے گئے، 10,000 صحابہ کو لے کے گئے، تو سب ڈرنے لگے۔ یہ صحابہ، یہ محمد کی جماعت 300، 1,000، 1,500 آتے تھے تو ہم لوگ ہار جاتے تھے، یہ تو آج 10,000 کا لشکر جرار لے کے آئے ہیں، آج ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے، دروازہ بند کر لے، ان کو امان ہے۔ جو خانہ کعبہ میں چلا جائے ان کے لیے ابھی امان ہے، سب کو امن دے دیا۔ ہاں، جو لڑے گا سامنے آئے گا اس سے لڑائی ہوگی، لیکن کوئی نہیں آیا، سب چلے گئے، کوئی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، کوئی خانہ کعبہ میں چلے گئے، اور ابو سفیان کے گھر میں کچھ لوگ چلے گئے، امن دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صحابہ کرام خانہ کعبہ کے اندر رات میں نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ ان مکہ کے رہنے والے لوگوں کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ تو ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، وہ گھر میں تھی، وہ دھیرے دھیرے نکلی کہ دیکھیں گے خانہ کعبہ کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے نکلی، دھیرے دھیرے آگے دیکھ رہی ہے کہ صحابہ کرام رو رہے ہیں، کوئی دعائیں کر رہے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ان کی دل کے چوٹ سا محسوس ہوا۔ نیک لوگوں کی صحبت کا ایک اثر ایسا زبردست پڑا، وہ حیران ہو گئی کہ ہم ان کو مارے ہیں، یہاں سے کوٹے ہیں، بھگائے ہیں، مکہ سے نکالے، گھر بار سے بے گھر کر دیا، ان کے گھر، ان کی زمین، ان کی جائیداد سب ہم لوگوں نے قبضہ کر لیا، یہ ہمارے لیے ایمان کی دعا کر رہے ہیں۔ وہ رو رو کے رات میں سب سو رہے ہیں، موت کی گھاٹ، سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، میٹھی نیند لے رہے ہیں، بستروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جن کو ہم نے مار کے یہاں سے بھگایا، یہ لوگ ہمارے لیے ایمان کی، اسلام کی مل جانے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو بہت گہرا اثر پڑا ان کو۔ وہ دھیرے دھیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے آئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان بنایا، کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا۔ قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ببہتان یفترینہ بین ایدیہن ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن اللہ۔ تو بیعت کا حکم دیا اللہ نے قرآن شریف میں، اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا۔ تو جب بیعت لے لینے کے یہ اصل مجھے بتانا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کن چیزوں پر بیعت لیا کہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی، اور زنا نہیں کریں گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا، یہ لفظ کہ کبھی بھی زنا نہیں کریں گی، تو ہندہ مسلمان نہیں ہوتی، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، وہ حیران و پریشان ہو گئی، تعجب کہ مارے پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ زنا؟ ہم جب کافراں تھے ہم لوگ، ہم کفر کے زمانے میں زنا نہیں کیے، ہم شریف خاندان کے لوگ زنا سے نفرت کرتے رہے، تو اب ہم مسلمان ہونے کے بعد زنا کریں گے؟ تو بتائیے، کافر لوگ بھی زنا سے نفرت کرتے تھے، کافر لوگ بھی زنا سے نفرت کرتے تھے۔ آج مسلمان، بہت افسوس کی بات ہے، مسلمان ہیں زنا کرتے ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس۔ صرف زنا سے پرابلم نہیں ہے، وہ کم بخت کافروں کے ساتھ چلی گئی، بھاگ گئی،
شادی بیاہ کر کے کافروں کے گھر میں رہی، کافر بن کے مر گئی، مرتد ہو گئی۔ ایک ایمان والی بندی، ایک مسلمان لڑکی کافر کے گھر میں چلی گئی، کافرہ بن گئی، مرتد ہو گئی، یہ افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماں باپ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیں، کفر کی نفرت دلوں میں بٹھائیں کہ کافر نہیں بننا ہے، ایسا نفرت دلائیں کہ جیسے آگ میں جانا۔ ان کو بولو کہ جیسے آگ میں گرنے سے، آگ میں پڑنے سے بچتے ہو، دور رہتے ہو، ویسے ہی کفر سے دور رہو، کفر سے بچو۔ یہ کفر جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کفر کی وجہ سے کافر ہو کے مرتد ہو کے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ تو گھر میں تعلیم کریں، اپنی بیٹی کو، بیوی کو، پتوہ بہو کو، ان کو کفر سے نفرت کرنے کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے، مرتد ہونے سے بچنے کے لیے دین کی تعلیم کریں، گھر میں تعلیم کریں، اسلام کی خوبیاں، ہم جو نیک عمل کریں گے، اسلام ایمان بچا کے جائیں گے، اس پر جنت میں کیا کیا ملنے والے وہ سنائیں۔ اگر ہم ایمان کا سودا کر دیں خواہشات کے چکر میں، اسلام سے پھر جائیں تو کیا کیا سزائیں ملیں گی، کیا کیا پریشانیاں ہوں گی، کیسے کیسے خطرناک دردناک عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان چیزوں کو بتائیں، اپنی بیٹی کو، بیوی کو، بہو کو سمجھائیں، اپنی بہن کو گھر میں۔ ہر آدمی یہ گھر میں کام کریں، تب جا کے یہ ہمارے مسلمان بیٹیاں، مسلمان بہنیں کافروں کے ساتھ جانے سے دور ہوں گی۔ ورنہ اللہ مان الحافظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ سن کے روزانہ خبریں، 2 خبریں سنتے ہیں کہ آج یہ مسلمان کی بچی فلاں کافر کے ساتھ چلی گئی، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کافر ہونے سے، مرتد ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی، ہماری بیٹیوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔